اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر آئے، حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیوی سے جھگڑا ہو جاتا تھا۔ یہ گھروں کے اندر چھوٹی موٹی بات ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی سے تکرار ہو رہی، آواز اونچی ہو گئی، حضرت ابوبکر نے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ بھئی عائشہ لڑ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے بڑھ کر حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک لگانے لگے کہ شرم نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے خاوند محترم، ان کے ساتھ تم زبان چلا رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت ابوبکر کا ہاتھ روک لیا اور حضرت ابوبکر سے تھوڑا سا سختی سے پیش آئے۔ حضرت ابوبکر بھی جو ہے وہ ناراض ہوئے اور چلے گئے۔ کچھ دن حضرت ابوبکر ناراض رہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں روکا۔ دیکھو میرے بھائیوں، بیٹیوں کی تربیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا سادہ ہے بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی اپنے خاوند کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، خوش اسلوبی سے رہو۔ ان کو سمجھانے کے لیے یہ باپوں کا کام ہے کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں، تربیت کریں کہ اپنا گھر بساؤ، اپنے خاوند کا احترام کرو۔ خیر حضرت ابوبکر کچھ دن بعد آئے واپس۔ جب حضرت ابوبکر چلے گئے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عائشہ سنا پھر اس آدمی سے میں نے تجھے کیسا بچایا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، بزرگ ہیں، حضرت عائشہ کے والد ہیں، اس لفظ کے اندر ہی یعنی کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار ہے۔ اور اس سارے جو واقعے میں جہاں تکرار ہو رہی ہے، اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس بات سے ٹھنڈا کر دیا، خوشگوار ماحول بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے تیرے باپ سے بچایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے ابوبکر کہا میں نے اس آدمی سے تجھے پھر کیسا بچایا کہ آج تجھے پھینٹی پڑ جانی تھی، تھپڑ لگ جانا تھا، تو میں نے اس آدمی سے تجھے بچایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو مجھ سے کیسی محبت ہے؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جیسے گرہ لگ جاتی ہے نا، میری ایسے تمہارے ساتھ گرہ لگی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے میں، اللہ کے نبی آپ کی گرہ آج کل کیسی ہے؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑے اور بے شمار ایسے واقعات ہیں صحابہ کے ساتھ۔ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، بے شمار واقعات انس سے مروی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یہ واقعہ مختلف روایتوں میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے۔ آپ نے کہا بھائی نہیں ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ نے کہا اللہ کے نبی میں سواری کے لیے کوئی تگڑا اونٹ مانگ رہا ہوں، اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا، اس کو پالتا پوستا رہوں گا، کھلاؤں پلاؤں گا، بڑا ٹائم لگ جائے گا، بڑا ہوگا سواری کے قابل میں۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے کوئی بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا، ماں کے بغیر تو کوئی دنیا میں نہیں آیا، تو جو بھی ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے وہ اونٹ ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت انس کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بلایا، یا ذا النورین، اور دو کانوں والے۔ اب اس میں دل لگی ہے، کسی کا استہزاء نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، ٹھٹھا نہیں ہے۔ حضرت انس کو کہا اوے دو کانوں والے ادھر۔ ہمارے استاد وہ کہا کرتے میں تجھے دو لگانی ہے، تیرا سر کانوں کے درمیان ہو جائے گا۔ اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اس طرح کا مزاح جس سے اپنے شاگرد کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ، یا جس کو بات سمجھانی ہے، جس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا تعلق پیدا ہو جائے، ایسی بے شمار باتیں۔ حضرت انس ہی کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دے میں جنت میں جاؤں، اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کو مقدر کر دے۔ آپ نے کہا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روح پڑی، کہتی اللہ کے نبی یہ کیا ہوا، بوڑھی عورتیں جنت میں کیوں نہیں جائیں گی، ان کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، قرآن پڑھنے والی تھی، بوڑھی تھی لیکن قرآن پڑھتی تھی۔ آپ نے کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا
انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم تو عورتوں کو جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تجھے جوان کر دے گا تو بوڑھی تو نہ ہوگی۔ پھر وہ بڑا مسکرائی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ حضرت انس کا یہ ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا ابو عمیر، نغر کہتے ہیں پرندے کو، اور نغر سے جو ہے وہ مصغر کا صیغہ ہے، یعنی چھوٹے کا صیغہ۔ جیسے ہم کسی بچے کو، کسی کو پیار سے کہتے ہیں نا چھوٹو، چھوٹن میاں، اس کو پیار سے چھوٹا صیغہ کر کے بلاتے ہیں۔ ایسے ہی اس بچے نے ایک چڑیا پال رکھی تھی گھر میں، کو پرندہ پال رکھا تھا۔ پالے جا سکتے ہیں جو پرندے جو آزاد نہیں رہ سکتے، ان کو اگر ان کی خاطر مدارت کی جائے، ان کو گھر میں اچھے سے رکھا جائے تو پرندے پالے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو اس صحابی نے بھی، حضرت انس کے بھائی نے پرندہ پال رکھا تھا چھوٹا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اس کا وہ پرندہ مر گیا۔ آپ نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، وہ تیری وہ چھوٹی طوطی کے ساتھ، تیری چڑیا کے ساتھ، تیرا وہ جو چھوٹا پرندہ، تیرا اس کے ساتھ کیا بنا؟ وہ مر گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ گویا بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاح کا، دل لگی کا انداز تھا، عورتوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اتنے واقعات ہیں بھائیوں۔ ایک بڑا ہی پرلطف بات، ظاہر بن حرام ایک صحابی تھے، بدو تھے، دیہاتی سادہ آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، مکھن، کھجوریں، دیہات سے جیسے کوئی بندہ آتا ہے، وہ کس طرح کی دیہاتی چیزیں لے کر آتا ہے، تو وہ ہمارے لیے عام طور پہ اتنی قیمتی نہیں ہوتی، لیکن ان کے دیہات میں بڑی قیمتی چیزیں وہ لے کر آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلے میں ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ، تحائف، ہدیہ دیتے رہتے تھے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں کہ بھائی آنے دو، جو آ رہا ہے آنے دو۔ ہمارے پیر مرید، ہمارے مولوی صوفی، وہ خود تو کبھی کوئی چیز ہدیہ دی نہیں کسی کو، بس جو دے رہا ہے بس ہمیں دیتے جاؤ، بس ہم لینے کے لیے ہیں، دینے کے لیے نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے لیتے بھی تھے، ہدیے دیتے بھی تھے، اور ایک سادہ آدمی، دیہاتی آدمی، وہ اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنے ماحول کے مطابق چیزیں لے کر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج، وہ سامان جو لے آتا تھا بچ جاتا تھا، وہ بیچ بھی دیتا تھا۔ اب وہ صحابی جو ہیں ایک دن بازار میں کھڑے تھے، کوئی چیز بیچ رہے تھے، کھجوریں اتنے روپے کلو، کھجوریں لے لو، کھجوریں لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، آ کے ان کے انگلیوں، ہاتھ جو ہیں ان کی آنکھوں پہ رکھ لی، پیچھے سے پکڑ لیا۔ اب وہ بڑا تل ملایا کہ بھئی یہ کون ہے جس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، پیچھے سے پکڑ لیا ہے۔ تھوڑا سا ہلے جلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ اپنی سخت کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آواز لگائی؟ اس غلام کو میرے سے کون خریدے گا؟ ہے اس بندے کا کوئی خریدار؟ وہ اور پریشان ہوا، اس نے کہا بھئی میری کون بولی لگا رہا ہے، کون مجھے بیچنے لگا ہے؟ تھوڑا سا ایسے بڑھ کر ایسے پیچھے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سی اپنی پکڑ ڈھیلی کی، پیچھے دیکھا تو جب دیکھا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو اپنی خوش بختی اور اپنی خوش قسمتی پر بڑا ناز ہوا کہ یہ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں میں تھا۔ ایسے فٹافٹ اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے لگے، اور ایسے کہا اللہ کے نبی میں تو بڑا نکارا آدمی ہوں، کھوٹا آدمی ہوں، میرا تو آپ کو کوئی روپیہ نہیں ملنے والا، مجھے بیچنے کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کیا کہا؟ کہا اللہ کے نزدیک تم نکارا نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تم کھوٹے نہیں ہو، اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قدر و قیمت۔ اب وہ شخص جس کی سماجی معاشرتی حیثیت لوگوں کے ہاں بڑی مختلف تھی، پینڈو آدمی ہے، اس کا کوئی لیول ہے، اس کے ساتھ کوئی مطلب ایک عام آدمی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اتنے عام آدمی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہی ہے، اور لوگوں کو بھی یہ بات بتائی کہ یہ بندہ اللہ کی نظر میں نکارا نہیں۔ غزوہ تبوک تھا، عوف بن مالک کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے، آپ نے ایک خیمہ لگا ہوا تھا چمڑے کا، چھوٹا خیمہ، خیمہ بہت چھوٹا تھا، سادگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی سادگی، چھوٹے سے خیمے میں بادشاہ ہیں، والی ہیں، امام المرسلین، کائنات کے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت، سادے سے چھوٹے سے خیمے میں، اس خیمے میں ایک ہی بندے جتنی جگہ تھی، ایسے ترپال سی باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عوف نے اندر دیکھا، اللہ کے نبی السلام علیکم، میں آ جاؤں؟ آپ نے کہا آ جاؤ۔ کہا پورا ہی آ جاؤ؟
میں اس میں پورا ہی داخل ہو جاؤں؟ چھوٹا خیمہ تھا نا. آپ نے کہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ بھی اتنا تعلق تھا کہ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا کو دل لگی کر لیتے تھے. لیکن میرے بھائیوں، یہ جو سارے مزاح ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں، ان کے اندر دل آزاری، دل شکنی، کسی کا جو ہے وہ تمسخر، کسی کے اوپر طنز، کسی کے اوپر طعنہ، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، مبالغہ آرائی اور جھوٹ نہیں ہے. بخاری کا ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، اللہ اکبر، بہت سارے ایسے اور واقعات بھی ہیں. ایک صحابی نے کہا، مجلس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا کہ اللہ نے میرے ساتھ تجارت میں بڑا دھوکہ ہو گیا. آپ نے کہا اچھا ایسا کر، آئندہ جب بھی تو کسی کے سودا کرنے لگے نا تو اس کو کہا کر کہ بھائی تجارت میں دھوکہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ کوئی بندہ دھوکہ نہیں کرے گا. یعنی آپ نے اس کو کہا بھائی دھوکہ ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں، آئندہ تم ایسے کرنا کہ تم جب بھی کوئی معاملہ کرو پہلے کہہ دینا میرے ساتھ دھوکہ نہ کرو بھائی. ایک صحابی نے کہا، اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنایا، کہا اللہ کے نبی، میرے ایک بت نے مجھے بڑا فائدہ دیا. ساروں کے کان کھڑے ہو گئے، بت نے کیا نفع دیا، بت تو کوئی فائدہ نہیں دیتے. کہا اللہ کے نبی ایسا تھا، ہم جا رہے تھے ایک دفعہ سفر میں، میرے پاس کچھ ستو تھے، میں نے ان ستوؤں کا بت بنایا ہوا تھا، رستے میں بھوک لگی، میں نے اپنا بت توڑ کر کھا لیا، مجھے میرے بت نے بڑا فائدہ دیا، یعنی میری بھوک مٹائی. صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے، وہاں پر شعر و شاعری کرتے تھے، پرانے وقتوں کی باتیں یاد کرتے تھے، خوش طبعی کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے نہیں تھے. اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فربما تبسما ضاحکا، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں شامل ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا قیامت کا واقعہ، کہا اس طرح آخری جو جہنم میں سے بندہ نکلے گا نا، آخری جنتی، لمبا واقعہ ہے، وہ جہنم میں سڑتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا، میں جہنم کے بہت گرمی ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا تھوڑا باہر آ جا کنارے پہ، کہے گا اللہ تعالیٰ یہاں گرمی بڑی، سیک بڑا آ رہا ہے، مجھے اور باہر کر دے. پھر باہر آ جائے گا، بڑا عرصہ پڑا رہے گا، پھر کہے گا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دیکھتا ہوں چیخ و پکار ان کی، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت جہنم کے درمیان کر دے گا. پھر کہے گا اللہ تعالیٰ ادھر جہنمیوں کو دیکھتا ہوں، ادھر جنتیوں کو دیکھتا ہوں، جہنمیوں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، جنتیوں کو بڑا دل کرتا ہے جنت میں جانے کا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے پہ کر دے گا. پھر کچھ عرصہ گزر جائے گا، پھر کہے گا اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پہ تو بیٹھا ہی ہوں، اب جہنم سے تو نے مجھے نکال دیا، تو مجھے جنت میں داخل ہی کر دے. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا جنت میں داخل ہو جا. اب وہ جنت میں داخل دروازہ جنت کا دیکھے گا، اس کو لگے گا کہ شاید جنت میں جگہ نہیں ہے. کوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فل ہے، یہاں تو کوئی پلاٹ خالی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو داخل تو ہو. پھر وہ بیٹھا رہے گا، بڑی دیر انتظار کرتا رہے گا کہ مجھے جنت میں کوئی پلاٹ الاٹ ہو جائے. پھر بڑے عرصہ کہے گا اللہ تعالیٰ جنت میں کوئی میرا بندوبست کر دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جنت میں جا، داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا کے اندر جتنی پوری زمین آسمان تھی نا اس کے برابر تیرے لیے جگہ پڑی ہوئی ہے، تو داخل ہو جا. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ ہم نے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دیکھی. اقول قولی